ہمارے جو مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں مختلف موازی اس حوالے سے اختیار کیے جاتے ہیں. کہیں پر خلافت کی برکت، کہیں پر خلافت کی اہمیت یا اور اسی طرح کے دوسرے موضوع ہیں. انہیں میں سے ایک اور نہایت اہم موضوع ہے کیونکہ خاص طور پر اس دن میں ڈسکس کیا جانا چاہیے، تو وہ ہے خلافت کی اطاعت کے اوپر. قرآن مجید میں اطاعت کا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہے کیا، کیسے کی جا سکتی ہے، کن کن لوگوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے وغیرہ. آج اسی والے سے نہایت مختصر ٹائم ہے، چند باتیں جو ہے خاصات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہ تو کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی. اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس وقت جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا وہ تیرے پاس حاضر ہوتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بات برائے کرنے والا تھا. ہم چونکہ ایک نظام کا حصہ ہے، نظام جماعت میں اطاعت نظام جماعت کی بھی ایک اہمیت ہے، اور یہ نظام جماعت کی اہمیت صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظام جماعت جو ہے وہ خلافت کی باتوں کو آگے قائم کرنے کے لیے موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر مومن پر فرض ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانشین اپنے مقرر کیے ان کی اطاعت کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. اسلام کے اندر مختلف ادوار آئے خلافت کے، اور ان میں ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کے بعد بعض وجوہات کی وجہ سے مسلمان نظام خلافت سے محروم ہو گئے، لیکن چونکہ اسلام کی حقانیت نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، اس لیے قرآن کریم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اسلام کی نشر ثانیہ کا بھی ایک وعدہ دیا، لیکن وہ ایک مشروط وعدہ تھا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اور اسی طرح یہ سورہ نور کی آیت ہے جو آگے چلتی ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ عطا فرمایا یہ خلافت اہمیہ کے بارے میں ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سچائی کا ثبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے، اور خلافت کی سچائی کا یہ ثبوت ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا کے تحت اپنے غلام صادق عاشق صادق کی آمد کی خبر دی تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت جو تھی اس کو فرض قرار دیا. اور اس حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر. اور جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی، تو یہ بات جو ہے حدیث کے اندر یہ اہمیت کی بات ہے کہ امام وقت کی بیعت کرنا، اور بیعت سے مراد کیا، اس کی اطاعت اس میں کیسے آتی ہے، یہ مضمون جو ہے یہ کئی دفعہ عوامی جماعت کے سامنے جو ہے وہ مختلف تقاریب میں واضح کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت پر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خلافت اسلامیہ کے جاری رہنے کی
ایک پیشگوئی فرمائی اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا، دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ نظام خلافت کی اہمیت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کرتے ہوئے موقع پر فرمایا کہ بے شک میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبوت کے قدموں پر اور اس کی جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقیناً نبی کی اطاعت سے باہر ہوتا ہے۔ میری اطاعت اور فرما برداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو یہ وہ نظام خلافت ہے جس کو ہم نظام جماعت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، یعنی یہ مومنوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لایا ہے اور اب ان کے جانشینوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جانشین سمجھتا ہے، سردار سمجھتا ہے، خلفاء سمجھتا ہے، اور یہ سب سمجھ کر ہم نے ان کی پوری اطاعت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسف الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ اس علم کلام کو جس بات کو پیش کرتی ہے شروع میں اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے، لیکن جو علماء ہیں اور علماء امت ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ وہی بات کہتے ہیں جو جماعت احمدیہ بیان کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تلوار کا جہاد ملتوی کیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے زمانے کا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی پاکیزگی کا فکر کریں اور کتابیں لکھیں۔ اب ہمارا جہاد جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صف دشمن کو کیا، ہم نے والوں نے کفار کا خاتمہ کیا تھا۔ شروع میں جب یہ کہا گیا کہ جہاد قلب کے ساتھ ہے، وہ کہتے لو جی کہ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے، ہم تو بڑے بہادر اور بڑے جریم تو خدا کے سپاہی ہیں، تلوار یہ مرزا صاحب نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین کر قلم یہ کیا بات ہے؟ جو خدا اب تک جماعت کو سنبھالتا ہے وہ اس وقت بھی کوئی بندوبست کر دے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب دیکھیں جب حضور نے خلافت اور اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت استخلاف میں سورہ نور میں ہے اس کی تشریح فرمائی اور خلافت پر بڑی عظیم الشان اور مرد الآرات تقاریر فرمائی، قادیان میں بھی، ربوہ میں بھی، اور آپ کی تقاریر کو چھپی موجود ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ عالم اسلام میں ایک بے چینی اب حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ خلافت موومنٹ ہوئی اور ہندوستان میں ہوئی، مولانا محمد رضا جوہر اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کوشش کی کہ خلافت ہم قائم کریں۔ اس کے علاوہ کافی دیر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ خلافت کے خلیفہ وقت کے بغیر نہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اب باقاعدہ جلوس کی شکل میں اور ہم لوگ میں جلوس کی شکل میں لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خلافت قائم ہو۔ آخری کوشش یا اس کے بعد بھی کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لاہور میں ایک سمٹ کانفرنس بلائی اور اس میں یہ کہا کہ ہم شاہ فیصل کو تمام عالم اسلام کا خلیفہ بنا لیتے ہیں اور میں معوذ تن کی طرح تمام عالم اسلام کا سیاسی لیڈر بن جاتا ہوں۔ لیکن اس پلاننگ میں ناکام ہو گئی بالکل بات،
ये कैसे हो सकता था कि कामयाब? खिलाफत अला मिनहाज नबूवत की जो पेशगोई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने मैं सुबह साकिबा, उसके बाद आप खामोश हो गए। जितनी भी कोशिश हुई है सारी नाकामी, और बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात थी कि सारे वो इस्लामी ममालिक के सरबराह इकट्ठे हुए थे और अब तक खलीफा बना रहे थे, बनाए खलीफा, क्या रुकावट है? लेकिन कैसे बनेगा खलीफा? क्या सुन्नियों का खलीफा शिया कबूल कर लेंगे, या शियों में से तो खलीफा बन जाए तो क्या सुन्नी जो है अहले सुन्नत वल जमात को कबूल कर लेंगे? इतना इख्तिलाफ है, इतने ग्रुप्स हैं कि खिलाफत का क़याम बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है। एक ही सूरत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा तकूनु खिलाफतु अला मिनहाज नबुव्वह, नबूवत की नहज के ऊपर, नबूवत के रास्ता, नबूवत एक रास्ता बनाएगी। नबूवत नहज मिनहाज कहते हैं एक ऐसा रास्ता जिसमें इंसान चले, या वो रुख जिसकी तरफ इंसान सफर कर रहा हो या हरकत कर रहा हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने अपने इल्म से पूरी उम्मत मुस्लिमा की तारीख जो है वो बता दी थी, जैसे कि लुकमान बाबा साहब की तारीख में है। आपने फरमाया कि देखो तुम में नबूवत कायम रहेगी जब तक खुदा चाहेगा, फिर खुदा उस नबूवत को उठा लेगा, और जब चाहेगा फिर एक खिलाफत कायम होगी मेरे बाद, जो खिलाफत अल्लाह। माशाल्लाह जी, जलसा के इख्तिताम पे हस्बे मामूल अहलिया ने फ्रैंकफर्ट, बच्चे बड़े सब लजना सब के लिए बेहतरीन जो है डिनर का इंतज़ाम किया गया है। पूरा हॉल फुल है, और फिर जो बुजुर्गान हैं वो एक साइड पे बैठ के खाना का नावल कर रहे हैं। दोबारा मार दे यार एक बारी।